بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آداب قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے آداب، ٹوائلٹ کے آداب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کے برابر ہوں، والد کے برابر ہوں۔ اعلمکم، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ فاذا اتی احدکم، پھر جب آئے تم میں سے کوئی ایک الغائط، پاخانہ کے لیے، پاخانہ، فلا یستقبل القبلۃ، تو وہ قبلہ کی طرف چہرہ نہ کرے، ولا یستدبرھا، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرے۔ یہ دونوں فعل نہیں کے صیغے ہیں، اسی لیے فعل نہیں غائب کے صیغے ہیں، اسی لیے منصوب ہے۔ ولا یستقب بیمینہ، اور طہارت نہ کرے، استنجا نہ کرے، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ وکان یأمر بثلاثۃ احجار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے 3 پتھروں کے استعمال کرنے کا۔ وینہا، لیکن یہ وہ پتھر ہوتے تھے جن کے اندر پیشاب کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی، سخت والا پتھر، اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ وینہا عن الروث والرمۃ، اور روکتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوبر سے اور ہڈی سے، اور ہڈی سے۔ الذی یرید قضاء حاجت، جو کوئی قضاء حاجت کا ارادہ رکھتا ہو، من البول، پیشاب سے، او الغائط، یا پاخانے سے، یعنی اس کو چھوٹا پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ کرنا، یا پاخانہ کرنا۔ ینبغی لہ ان یواظب علی الآداب الآتیۃ، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مندرجہ ذیل آداب کی رعایت کرے، پابندی کرے۔ کیا کرے؟ پابندی۔ نمبر 1، ان یتباعد عن اعین الناس، دور ہو جائے لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی آنکھوں سے۔ حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی اس کو نہ دیکھے۔ ولا یسمع صوت ما یخرج منہ، اور نہ سنے کوئی ایک اس کے نجاست کے نکلنے کی آواز کو، نجاست کے نکلنے کی آواز کو۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی آواز کو سن لے، کہیں مس کال کوئی آ جائے اور کوئی جو ہے میسیج آ جائے، اس ٹیون کو کوئی نہ سننا چاہیے۔ ایسی دور جگہ پر گھر میں جب ٹوائلٹ بنانا ہو اور استنجا خانہ بنانا ہو، اس وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب قضاء حاجت کے لیے نکلے تو اس وقت بھی اس کا خیال۔ اچھا، ولا تشم رائحتہ، اور نہ سونگھی جائے، اور نہ سونگھی جائے اس کی بدبو، اس کی بدبو۔ الثانی، نمبر 2، ان یختار لقضاء حاجتہ مکانا لینا، منتخب کرے قضاء حاجت کے لیے کسی نرم جگہ کو، منخفض، کسی نرم، لینا منخفضا، کسی نرم پست جگہ کو، پست جگہ جہاں آپ کا پیشاب آگے چلے، ایسا نہ ہو کہ واپس آئے تو کپڑے خراب ہوں۔ لئلا یتطایر علیہ رشاش البول، تاکہ اس پر پیشاب کی چھینٹیں نہ لگیں، پیشاب کی چھینٹیں نہ لگیں۔ الثالث، نمبر 3، ان یقول قبل دخولہ فی بیت الخلاء، داخل ہونے سے پہلے کہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور جنیوں سے، خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ والذی یرید، اس دعا کا اگر اہتمام کیا جائے تو گھر میں کسی پر بھوت پریت کبھی سوار نہیں ہوگا۔ والذی یرید قضاء حاجتہ فی الصحراء، جو کوئی ارادہ رکھتا ہو جنگل میں قضاء حاجت کا، فإنہ یأتی بالتعوذ، تو وہ اعوذ باللہ پڑھے، وہ اعوذ باللہ پڑھے، عندما یشمر ثیابہ، جب وہ اپنے کپڑوں کو اتارے، قبل کشف عورتہ، سطر کو کھولنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، لیکن کپڑوں کو اتارتے وقت سطر کھولنے سے پہلے۔ کون سا اعوذ باللہ؟ وہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ الرابع، نمبر 4، ان یدخل فی بیت الخلاء برجلہ الیسریٰ، داخل کرے
بیت الخلاء میں اپنے بائیں پاؤں کو، وَيَخْرُجَ مِنْهُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اور وہاں سے بائیں پاؤں کو نکالے۔ الخامس، پانچواں، ان یجلس معتمدا علی رجلہ الیسریٰ، کہ وہ بیٹھ جائے بائیں پاؤں پر سہارا لگا کر، بائیں پاؤں پر سہارا لگا۔ فإن ذلك اعون فی خروج الخارج، کیونکہ یہ زیادہ معاون ہے، زیادہ مددگار ہے نکلنے والی کے نکلنے میں۔ یعنی جب آدمی بائیں پاؤں پر سہارا لگاتا ہے تو پاخانہ پیشاب نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور مدد ملتی ہے۔ السادس، نمبر 6، ان یغطی رأسہ وقت قضاء حاجتہ، کہ اپنے سر کو ڈھانپ لے قضائے حاجت کے وقت، وقت الاستنجاء، اور استنجا کے، جب آپ استنجے کے یعنی پاخانے کی جگہ کو دھو رہے اس وقت بھی آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہو، اور جب آپ پاخانے پیشاب کے لیے جا رہے اس وقت سر ڈھانپ کر جایا کرو۔ السابع، نمبر 7، اللہ یبول فی الجحر، سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ فإنه يمكن أن يكون في الجحر شيء من حشرات الأرض فيؤذيه، کیونکہ ممکن ہے، فإنه، ممکن ہے کہ ہو بل کے اندر، ہو سوراخ کے اندر زمین کے کیڑوں میں سے کوئی کیڑا جو اس کو تکلیف پہنچائے۔ فیؤذیہ مطلب کیا ہے؟ جو اس کو تکلیف پہنچائے۔ الثامن، نمبر 8، اللہ یبول ولا یتغوط فی الطریق والمقبرۃ، کہ پیشاب اور پاخانہ نہ کرے راستے میں اور قبرستان میں۔ اور التاسع، نمبر 9، اللہ یبول ولا یتغوط فی الظل الذی یجلس فیہ الناس، نہ کرے پیشاب اور نہ پاخانہ اس سائے میں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ کیا کھول دیا تم نے؟ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ العاشر، نمبر 10، اللہ یبول ولا یتغوط فی المکان الذی یجتمع فیہ الناس، کہ پیشاب نہ کرے اور پاخانہ نہ کرے اس جگہ پر جہاں لوگ جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ یتحدثون کیا معنی ہے؟ جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ الحادی عشر، 11، اللہ یبول ولا یتغوط تحت شجرۃ مثمرۃ، کہ نہ پیشاب نہ کرے اور پاخانہ نہ کرے پھلدار درخت کے نیچے، وہاں پھل گریں گے، لوگ کوئی کھائے گا، کوئی تو خراب ہو جائے گا، رزق کی بلا قدری ہوگی۔ الثانی عشر، نمبر 12، یکرہ لقضاء الحاجت ان یتکلم، لقاضی الحاجت ان یتکلم بدون عذر، مکروہ ہے قضاء حاجت کرنے والے کے لیے باتیں کرنا بغیر عذر کے۔ کبھی کبھی فون بھی آ جاتا ہے بیت الخلاء میں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ولیکن اذا رأى اعمی یمشی نحو حفرۃ، لیکن جب وہ دیکھے کسی نابینا کو جو جا رہا ہو کسی گڑھے کی طرف، وخاف وقوعہ فی الحفرۃ، اور اس کو ڈر ہو اس کے کنویں میں گڑھے میں گر جانے کا، وجب علیہ ان یتکلم، تو اس پر بات کرنا واجب ہے، ویرشدہ، تو اس پر واجب ہوگا اس پر کہ وہ بات کرے اور اس کو راستہ بتائے۔ اچھا، الثالث عشر، نمبر 13، یکرہ ان یقرأ القرآن او ان یأتی بذکر اثناء قضاء حاجتہ، مکروہ ہے کہ قرآن پڑھے یا کوئی ذکر کرے قضاء حاجت کے دوران، و اثناء الاستنجاء، اور استنجے کے دوران۔ الرابع عشر، 14، یکرہ تحریما ان یستقبل القبلۃ او یستدبرہا، مکروہ تحریمی ہے قبلہ کی طرف چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا، کب؟ پاخانے کے وقت۔ سواء کان فی بیت الخلاء او فی الصحراء، برابر ہے کہ وہ بیت الخلاء میں ہو یا کہیں جنگل میں ہو، چاہے کسی اندر واش روم میں ہو یا کہیں باہر ہو، قبلے کی طرف پیٹھ کرنا اور چہرہ کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ گھروں میں ٹوائلٹ کے یہ جگہ بنانے کے وقت اس وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کہیں ایسے بنا ہے تو اس کو چینج کر دینا چاہیے۔ الخامس عشر، 15، یکرہ تحریما ان یبول او یتغوط فی الماء القلیل الراکد، مکروہ تحریمی ہے کہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے تھوڑے رکے ہوئے پانی میں۔ تھوڑا رکا ہوا پانی وہ ہے جو 10 گز سے کم، جس کی چوڑائی، لینگتھ اور ویڈتھ جس کی کم ہو، 10 گز سے چوڑائی اور لمبائی کم ہو جس کی۔ السادس عشر، یکرہ تنزیہا ان یبول او یتغوط فی الماء الجاری او الماء الکثیر الراکد، مکروہ تنزیہی ہے پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا چلتے پانی میں، جاری پانی میں، یا
رکے ہوئے زیادہ پانی میں. اور زیادہ پانی کون ہوتا ہے؟ جس کی لینگتھ ویڈتھ لمبائی چوڑائی دہ در دہ ہو 10 گز 10 اور 1 گز یہ ہوتا ہے یہ کونے سے لے کر یہاں تک. اچھا، السابع عشر یکرہ ان یبول فی المغتسل، غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے. الثامن عشر 18 یکرہ ان یبول او یتغوط بقرب بئر او نہر او حوض، مکروہ ہے پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا کنویں کے قریب یا نہر کے قریب یا حوض کے قریب. التاسع عشر 19 یکرہ ان یکشف عورتہ للاستنجاء فی مکان غیر ساتر، مکروہ ہے کہ کھولے وہ اپنے سطر کو استنجا کے لیے ایسی جگہ میں جہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے، جہاں پردے کا کھلی جگہ میں سطر کھولنا یہ مکروہ ہے. العشرون 20 یکرہ ان یستنجی بیمینہ بدون عذر، مکروہ ہے اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بغیر کسی عذر کے. ہاتھ میں لگی ہے، چوٹ ہے اور کچھ پھوڑا پھونسی ہے، وہ تو سوال دیگر ہے، لیکن ایسے کرنا یہ جائز نہیں ہے. الحادی والعشرون نمبر 21 یکرہ ان یبول قائما بدون عذر، مکروہ ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بغیر عذر کے. کسی کی کمر میں چوٹ لگی ہے یا اس کو ڈسک ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، وہ تو کر سکتا ہے لیکن ایسے نہیں. یا کہیں بازار میں جو ٹوائلٹ ہو جو ٹائٹ ہوتے ہیں، نیچے بیٹھے گا تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، وہاں بھی اجازت ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے لیے، اس لیے تاکہ اس کے کپڑے ناپاک نہ ہوں. لأن رشاش البول قد يتطاير على بدنه او على ثيابه، اس لیے کہ پیشاب کی چھینٹیں کبھی پڑ جاتی اس کے بدن پر یا اس کے کپڑوں پر. الثانی والعشرون 22 اذا فرغ من قضاء حاجته، جب وہ فارغ ہو جائے قضاء حاجت سے یعنی پاخانے وغیرہ سے، خرج برجلہ الیمنی، تو پہلے اپنے دائیں پاؤں کو نکالے، ثم قال، پھر کہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی. ہمارے استاد محترم مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جب ابو داؤد شریف ہمیں پڑھا رہے تھے تو اس میں یہ بحث آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ غفرانہ کا جو جس حدیث سے ثابت ہے وہ صحیح حدیث ہے اور اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے جس میں یہ دعا ہے. تو آپ دونوں پڑھ لیا کرو، غفرانہ کا بھی پڑھ لیا کرو اور یہ بھی پڑھ، لیکن اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ترجمہ ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو لے گیا مجھ سے میری تکلیف کو، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.